پیارے دوستو، بھارت میں دوران جنازہ ایک مسلمان لڑکی کی میت کو اچانک آگ لگ گئی۔ جنازہ پڑھاتے امام صاحب بھی گھبرا گئے۔ یہ لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ اس پر اتنا دردناک عذاب نازل ہوا؟ یہ جان کر آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ اس جوان لڑکی کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل معجزہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کریں۔ تو آئیے پورا واقعہ جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے بھارتی ریاست ہریانہ میں رہنے والی زہرا بی بی کا، جو اپنے والدین کے ساتھ ہریانہ کے ایک شہر میں رہتی تھی۔ زہرا کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین اور بہن بھائی نماز روزے کے پابند تھے۔ زہرا بھی ایک نیک لڑکی تھی اور باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرتی۔ زہرا کے والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے تھے۔ زہرا کے 2 بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ زہرا ان سب میں سے چھوٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے دیگر افراد اس سے بے حد پیار کرتے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ زہرا جب اسکول کی پڑھائی مکمل کر چکی اور کالج میں ایڈمیشن لیا تو اسے دوسرے شہر میں جا کر ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ زہرا کے والد اسے دوسرے شہر بھیجنے یعنی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دینے پر رضامند نہیں تھے۔ تاہم اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح زہرا کے والد کو منا لیا۔ یوں زہرا خوشی خوشی ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے لگی۔ ہاسٹل کے جس کمرے میں زہرا رہائش پذیر تھی، اسی کمرے میں 3 دیگر لڑکیاں بھی رہتی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں ہندو مذہب کی ماننے والی تھیں۔ پہل تو زہرا نے ان سے دور رہنے کی کوشش کی، مگر ایک ہی کمرے میں ہونے کی وجہ سے اس کی دوستی تینوں ہندو لڑکیوں سے ہو گئی۔ جب زہرا ہاسٹل میں نماز ادا کیا کرتی تو ہندو لڑکیاں اسے دیکھ کر نفرت کرتیں، کیونکہ وہ ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے شدید نفرت اور بغض رکھتی تھیں۔ اب جب کہ ان کی روم میٹ ایک مسلمان تھی تو ان کی یہ نفرت مزید بڑھنے لگی۔ اسی نفرت کی وجہ سے وہ آئے روز زہرا کو تنگ کیا کرتی اور اسے ورغلانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اپنے مذہب یعنی دین اسلام سے دور ہو جائے، لیکن زہرا نے نماز نہ چھوڑی۔ ایک دن ان ہندو لڑکیوں نے ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد زہرا کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم سب دوست ہیں، کیوں نہ مل کر کوئی فلم دیکھی جائے۔ دوستو، یہ سن کر زہرا نے پہلے تو انکار کیا، مگر ان ہندو لڑکیوں نے بڑی چالاکی سے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایک ہندو لڑکی نے اپنے موبائل پر انتہائی واہیات قسم کی مووی پلے کی، جسے سب لڑکیاں بشمول زہرا بھی دیکھنے لگی۔ اب ان سب کا یہ معمول بن چکا تھا کہ رات کو کوئی نہ کوئی مووی دیکھ کر سوتی۔ رفتہ رفتہ زہرا بھی اس ماحول کو اپنانے لگی اور اس کا رجحان فلموں اور گانوں کی جانب زیادہ ہو گیا۔ اب وہ نماز میں بھی کوتاہی کرنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر ہندو لڑکیاں خوش ہوتیں۔ زہرا کو گانے سن کر اتنا لطف محسوس ہوتا کہ وہ گانوں کو ہی دنیا کی حقیقت سمجھنے لگی۔ ہندو لڑکیوں نے انتہائی چالاکی سے اسے اپنے مذہب سے دور کر دیا تھا۔ وہ کئی مہینے گھر بھی نہ جاتی اور خود کو فلموں، ڈراموں اور گانوں میں مگن رکھتی۔ پڑھائی میں بھی اس کی کارکردگی زیرو ہو چکی تھی، جس پر اس کے بڑے بھائی کو کالج بلوایا گیا اور صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جسے سن کر زہرا کے بھائی نے تحقیق کی تو اسے حقیقت کا علم ہوا کہ زہرا ہندو لڑکیوں کی صحبت کی وجہ سے بگڑ چکی ہے۔ اس کے والدین اور بھائیوں نے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک ایک دن زہرا کی ہاسٹل کے کمرے میں پراسرار طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی اور جنازے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ جنازے پر لوگوں نے ایک حیران کن منظر بھی دیکھا کہ جیسے ہی مولانا صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو اچانک زہرا کی میت کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب حیران تھے کہ یہ آگ کہاں سے آئی۔ جنازے میں شریک تمام لوگ اس نادیدہ لگنے والی آگ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے والے امام صاحب بھی گھبرا گئے اور انہوں نے زہرا کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ زہرا نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایسا عذاب نازل ہوا۔ پیارے دوستو، جنازہ پڑھانے والے امام صاحب کو زہرا کے بھائی نے بتایا کہ ہمارے والدین نے زہرا کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی اور وہ نماز روزے کی پابند تھی،
لیکن جب وہ ہاسٹل گئی تو بری سنگت کی وجہ سے گانے سننے لگی اور فلمیں دیکھنے لگی۔ اس کا یہی گناہ عذاب کا سبب بنا۔ یہ سن کر جنازہ پڑھانے والے مولانا صاحب نے جنازہ پڑھنے آئے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز پڑی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی گانوں اور ساز کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع اثبات میں جواب دیتے، یعنی ہاں میں سر ہلاتے رہے کہ اب بھی گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی چلتے رہے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ زہرہ کا جنازہ پڑھانے والے مولانا صاحب نے وہاں موجود مسلمانوں سے کہا کہ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے، لہٰذا گانے سننے سے پرہیز کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کام سے دور رکھیں۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب نے زہرہ کے لیے دعا کی جس سے اس کی میت کو لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد زہرہ کو قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال کر دفنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گانا اور میوزک ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت اور راحت سی محسوس ہوتی ہو۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دو گناہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 میوزک گانا اور ساز باجے پر۔ نمبر 2 بے حیائی کے جملوں، بول، فحش خیالات، نامحرم کی آواز، جنسی جذبات کو بھڑکانے اور غلط گناہوں پر آمادہ کرنے والے نظریات پر۔ لہٰذا اگر دونوں باتیں جمع ہوں تب تو گناہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق یعنی نفرت و بے چینی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی اس گناہ میں مبتلا ہے تو نماز کے بعد یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ اور اس کی نحوست سے بچا، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھا دے تاکہ میں گانے اور میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔